إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات و تحلیلات، پاک مطہر معلا کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء ختم الرسل امام الموحدین امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریب میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے سورہ الحجرات کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں ہم نے پچھلے دو خطبات میں دو بنیادی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ہمیں سکھائیں وہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ کیا ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو اور
ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیا کرو۔ اسی آیا مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی کو برے لقب کے ساتھ مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جب انسان مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی کا برا نام لینا یہ فسق ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ فسق والے کام نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر کسی کو اس کی غلطی پتہ چلنے کے بعد وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر انسان ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ برے نام ہوتے کیا ہیں، اور شخصیت کے نام رکھنے کے حوالے سے اور اس کے شخصیت پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور دیگر مسائل جو شریعت نے اس باب میں ہمیں بتائے وہ کیا ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ وَلَا تَنَابَزُوا، یہ نبض عربی زبان میں کسی بھی برے لقب کو کہتے ہیں، اور وہ برا لقب مثلا کسی کو ہم لنگڑا کہہ کے پکاریں، لولا کہہ کے پکاریں، اندھا کہہ کے پکاریں، یا وہ کوئی بھی نام جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، اگر ہم وہ لے کے پکارتے ہیں تو یہ نبض کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری چیز مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ کسی آدمی کو کسی ایسی صفت سے پکارنا کہ مثلا کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور وہ اس سے تائب ہو گیا، معافی مانگ لی، مثلا کسی نے چوری کی تھی اس کو چور کہہ کے پکارنا، کسی سے زنا ہو گیا اس کو زانی کہہ کے پکارنا، شراب پی لی اس کو شرابی کہہ کے پکارنا، کہ جب وہ اس چیز کو چھوڑ بھی چکا ہے تو اس طرح کسی کو پکارنا جو ہوتا ہے وہ برے لقب کے اندر آتا ہے۔ ویسے کسی کو اگر کسی صفت کی وجہ سے پکارا جائے اور اسے وہ برا بھی محسوس نہ ہوتا ہو تو شریعت میں اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے۔ احادیث اگر ہم پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جن کے ساتھ اللہ کے نبی کبھی کبھی ہنسی مزاح کی باتیں کر لیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی کے ہاتھ جو تھے وہ ذرا تھوڑے لمبے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کے چلے گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ لگتا ہے کہ نماز کم ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ کبار صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ ہم کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، ایون کہ اللہ کے نبی اپنے گھر چلے گئے۔ اور یہ صحابی جس کے ساتھ اللہ کے نبی
ذرا تھوڑا کھل کے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، یہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر چلا گیا، جا کے کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو الغرض اللہ کے نبی اس صحابی کو ساتھ لے کے مسجد میں آئے اور وہاں پہ آپ نے فرمایا السابقہ ذو الیدین، کیا یہ ذو الیدین جو ہے جو ہاتھوں والا ہے، اس کے ہاتھ لمبے تھے اس وجہ سے آپ اس کو ذو الیدین کہہ لیا کرتے تھے، کیا یہ سچ بول رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ سچ بول رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی کسی خصلت کی وجہ سے یا اس کے اندر پائے جانے والی اس چیز کی وجہ سے اگر کوئی اس کا ایسا لقب رکھا جائے کہ جس کو وہ برا محسوس نہ کرتا ہو، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اور کسی کی اچھائی کی بنیاد پہ اس کا کوئی لقب ڈالنا، یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ بن جراح جو ہے امین هذه الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں، آپ ان کو امین کے لقب سے اکثر پکارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق جو تھے ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ ابو ہریرہ جو تھے ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کے نام تو عبد الرحمن بن صخر تھے یا عبداللہ تھا۔ تو الغرض کسی ایسے لقب سے کسی کو پکارنا کہ جس پر وہ برا محسوس نہ کرتا ہو، شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نام اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ تعلیم دی۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے، جو اولاد کے حقوق ہیں اور والدین کے فرائض ہیں ان میں سے ایک اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، فرمایا اس کی طرف سے 7ویں دن جو ہے وہ جانور ذبح کیے جائیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَيُحْلَقْ، اس کے سر کو منڈوایا جائے، وَيُسَمَّا، اور اس کا نام بھی رکھا جائے۔ یہ نام رکھنا والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور یہ نام 7ویں دن رکھنا اگر سے مسنون ہے، اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس آئے اور آپ نے آ کے صحابہ کو بتایا کہ صحابہ ولد لی اللیلہ، اللہ نے رات مجھے ایک بیٹا دیا ہے، غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، یعنی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا۔ اور بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اگر والدین بچے کا نام منتخب کرنا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب مریم کے ہاں مختلف پھل دیکھے تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے اولاد مانگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تو وہیں پہ ہم نے ان کو اس بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔
تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اگر کوئی اس کا نام رکھنا چاہے تو اس میں کوئی شرن قباحت والی بات نہیں ہے. اور پھر نام رکھنے میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان احب اسماءکم الی اللہ، تمہارے ناموں میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، فرمایا وہ عبداللہ و عبد الرحمن، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آج لوگ اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم بچے کا نام کیا رکھے، تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کوئی یونیک سا نام ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. نام ایسا بتائیے کہ جو بس پہلی دفعہ ہم سن رہے ہوں. تو اس میں شریعت مجھے اور آپ کو تلقین یہ کرتی ہے کہ ہم جو اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے نام ہیں، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھیں. امام ابو داود رحمت اللہ نے اپنی سنن ابی داود کے اندر باقاعدہ یہ چیپٹر قائم کیا ہے کہ باب فی تغییر الاسم القبیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے کہ اس بندے کا نام معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی اس کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح. اللہ کے نبی اگر دیکھتے کہ فلاں شخص کا نام جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی اس کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے آسیہ رکھا تھا، صاد کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے گناہ گار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، اللہ کے نبی نے اس کے نام کو تبدیل کر کے آسیہ سے فرمایا کہ تمہارا نام آج کے بعد جمیلہ ہے، جس کا معنی خوبصورت. اور امام ابو داود رحمت اللہ نے اپنی سنن ابی داود میں اس چیپٹر میں بے شمار وہ نام نقل کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں دیکھے تو ان کو اللہ کے نبی نے چینج کر دیا. وہ نام بھی انہوں نے نقل کیے. مثلا ایک بندہ آیا جس کا نام تھا آتالا، شدت والا، سختی والا، اللہ کے نبی نے اس کے نام کو تبدیل کر دیا. اسی طرح ایک بندہ آیا جس کا نام الحکم تھا، آپ نے فرمایا حکم جو ہے یہ تو اللہ کی ذات ہے، فیصلے کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، آپ نے اس کے نام کو بھی تبدیل کر دیا. اور بے شمار لوگ امام ابو داود نے اس چیپٹر میں ان کے نام نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا نام دیکھتے، چونکہ نام کا شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. بہت بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سعید بن مسیب تابعی یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان کے ابا صحابی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ حزن، حزن میرا نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے فرمایا انت سہل، تیرا نام آج کے بعد سہل ہوگا. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے باپ آگے سے کہنے لگے کہ لا اغیر اسما سمانی ہی ابی،
اللہ کے نبی میں اپنے نام کو تبدیل نہیں کروں گا، میرے باپ نے میرا یہ نام رکھا ہے اس لیے میں اپنا یہی نام رکھوں گا، حزن ہی۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں فما زالت الحزونۃ فینا بعد، اس کے اثرات یہ پڑے کہ ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر غم کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ باقی رہا۔ تو نام جو ہوتا ہے اس کا انسان کی شخصیت کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ نام جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں وہ انسانوں کو نہیں رکھنے چاہیے۔ مثلا اللہ، یہ نام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن، اکیلا اگر کوئی اپنا نام الرحمن رکھنا چاہے تو یہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ الاحد، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں اگر ان کو کوئی اکیلا اپنی ذات کے ساتھ خاص کرنا چاہے تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس نام کو اپنی ذات کے لیے رکھ سکتے ہوں۔ اور پھر اسی طرح ناموں کے مسائل میں اگر ہم احادیث پڑھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے نام جن کا معنی جو ہے وہ نفع، خوشی یا اس طرح کی چیزوں پہ دلالت کرنے والے نام ہیں وہ بھی ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ مثلا صحابہ کہتے ہیں کہ یہ افلح نام جو ہے، اسی طرح رباح نام جو ہے، نافع نام جو ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا، تم میں سے کوئی بھی اپنے بچے کا نام یسار، رباح، نافع یہ نہ رکھے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثُمَّ ہوا، تم سے کوئی پوچھے گا کیا گھر میں نافع ہے، نفع ہے، اور وہ نہیں ہوگا تو تم کہو گے کہ لا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے گھر سے نفع اٹھا لیا جائے۔ اس لیے ایسے ناموں سے بھی تمہیں بچنا چاہیے۔ اور پھر علماء نے اس مسئلے میں اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ جو لفظ عبد ہم ناموں کے شروع میں لگاتے ہیں اس کو غیر اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا کے اپنے بچوں کا نام نہ رکھا کرو۔ مثلا عبد النبی یہ اکثر لوگ نام رکھ لیتے ہیں، اسی طرح عبد العزا یہ لوگ نام رکھا کرتے تھے۔ تو لفظ عبد جو ہے اس کو صرف اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا کر کے تم اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، کیونکہ ہم سارے غلام ہیں اللہ کے۔ اور امام ابو داود اپنی سنن ابی داود میں حدیث لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، تم اپنے بچوں کے نام رکھا کرو اللہ کے نبیوں کے ناموں پر۔ جو اللہ کے نبیوں کے نام تھے ان کے ناموں کے اوپر تم اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اور پھر ان ناموں کے مسئلے میں ایک کنیت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے لیکن شریعت کے اندر بہرحال یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کنیت رکھنا چاہے، اپنا نام جو ہے اس کے ساتھ کوئی ابو لگا کر کے، ابو ہریرہ جیسے یہ عبد الرحمن بن صخر جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے ان کی کنیت ہے، اصل نام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کے نام پہ ہم نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اکیلا نام محمد رکھنا تو اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے۔ یہ صحابی نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے نام پہ اپنا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تسموا باسمی، تم میرے نام پہ اپنا نام رکھ سکتے ہو،
इसमें कोई हरज और कबाहत की बात नहीं है। इसी ज़िमन में एक मसला, उसकी भी मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। हमारे यहां बाल लोग किसी से बच्चा अडॉप्ट करके उसकी परवरिश करते हैं, और बसा औकात लोग ये गलती कर बैठते हैं कि उसके नाम के साथ वल्दियत जो है वो अपनी लगा लेते हैं। ये शरअन हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, तुम उन बच्चों को जिनको तुम ले पाल बच्चे जिनकी तुम परवरिश करते हो, उनको तुम असल बापों के नाम के साथ पुकारा करो, अल्लाह के यहां इंसाफ की यही बात है। सहाबा कहते हैं कि ये आयत उस वक्त उतरी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद, जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनको लोगों ने जैद बिन हारिसा की बजाय जैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। तो सहाबा कहते हैं कि उस वक्त फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमाई कि उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, उनको तुम असल बापों के नामों के साथ पुकारा करो, अल्लाह के यहां इंसाफ की यही बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस है, आपने फरमाया मन इद्दआ इला गैरि अबीही व हुवा यअलमु अन्नहु गैरु अबीही, कि जिसने अपने साथ जानते हुए भी कि मेरा असल बाप कौन है, इसके जानते हुए भी अगर किसी आदमी ने अपनी निस्बत किसी गैर बाप की तरफ की, तो फरमाया फल जन्नत अलैहि हरामुन, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह की तरफ से जन्नत को हराम कर दिया जाता है। और हम माशरे में देखते हैं अक्सर लोग, वो जो लेपाल बेटे होते हैं, जब वरासत और जायदाद की तकसीम के मसाइल आते हैं तो लोग बापों के नाम भी चेंज कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तरगीबू अन आबाइकुम मन रागिबा अन अबीही फहुवा कुफ्रुन, फरमाया तुम अपने असल बापों के नामों से बेरगबती ना किया करो, फरमाया अगर कोई ऐसा करता है तो ये कुफर का काम होता है। और इसी तरह ये नामों के मसाइल में ही ज़िम्नन एक मसला ये भी अक्सर लोग पूछते हैं कि बीवी के नाम के साथ शोहर का नाम लगना, शादी से पहले तक तो उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम होता है, तो उसके बाद उसके खामन के नाम से लोग बाद दफा उसे पुकारते हैं कि ये फलां की बीवी है, ये फलां की बीवी है, तो इसमें शर्म कोई कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला की बीवी आई, जिनका नाम जैनब था। तुस्ताअज़नु अलैहि, उन्होंने आके अल्लाह के नबी से इजाजत तलब की कि मैं अल्लाह के नबी से कोई बात करना चाहती हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अय्यु ज़ैनब, ये कौन सी जैनब है जो आई है, क्योंकि जैनब नाम की कई सहाबियात थी। तो उस हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया इम्रातु इब्ने मसऊद, अल्लाह के नबी वो इब्ने मसऊद की बीवी जो जैनब है वो आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदीनु लहा, उसको इजाजत दे दो वो मेरे पास आ जाए। तो इस हदीस से उलमा ने यह मसला अखज़ किया है कि अगर बीवी के नाम के साथ उसके शोहर का नाम लगा दिया जाए तो इसमें शर्म कोई कबाहत नहीं है। अलगर्ज इस्लाम हमें इस नाम रखने के मसले में तालीम ये देता है कि हमें अपने बच्चों के नाम रखते हुए नेक और साले लोगों के नामों पर नाम रखने चाहिए। और फिर दूसरी तालीम हमें यह देता है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, तुम किसी को उल्टे नामों से मत पुकारा करो, ये गुनाह का काम है। जब तुम ये करोगे
تو ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ایسا کام کر سکو. اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.